میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس بندے پر اپنی رحمتوں اور فضل کا نزول فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پر درود پاک کم پڑھے یا زیادہ۔ ایک مرتبہ سب پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پر اسلام بھائیو، موسم بہار میلاد کا موسم تو کہاں آتا ہے، ہر عاشق میلاد کے گھر میں سرکار کی آمد کے نعروں کی گونج ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ علی احسانہ ہی اس دفعہ پھر ہمیں ربیع الاول کا پیارا مبارک مہینہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، وہ مہینہ پھر ہمیں مل گیا۔ تو اس کا ہمیں جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ کیوں کہ یہ وہ مہینہ ہے، اس کے اندر ہم ایسی عید کرتے ہیں جس عید کی برکت سے ہمیں ساری عیدیں ملی، عید میلاد النبی جسے ہمیں کہتے ہیں۔ اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تک فرما گئے کہ اگر میرے پاس سونے کے پہاڑ بھی ہوتے تو میں عید میلاد النبی پر خرچ کر دیتا۔ اتنا کسی نے نہیں کہا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس سونے کے پہاڑ ہوتے تو میں عید میلاد النبی پر خرچ کر دیتا۔ کیوں؟ سب سے بڑی عید یہی ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو یقین کریں عید الفطر بھی نہ ہوتی، عید الاضحیٰ بھی نہ ہوتی، نہ قربانیاں ہوتی، نہ ہم خوشیاں مناتے، نہ ہم ہوتے، نہ ہمارا وجود ہوتا، اور نہ یہ دنیا ہوتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو۔ اور ظاہری بات ہے دنیا بنائی اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، روشنی ملی، سورج ملا، چاند ملا، ستارے ملے، یہاں تک کہ جو چیز بھی ہمیں ملی یہ صدقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور اس چیز کو ہمیں ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ اپنے گھر میں چاہے چھوٹی سی بھی محفل ہو، چھوٹی سی بھی محفل سجا لینی چاہیے جس کے اندر 5 مرتبہ درود پاک پڑھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مل کیا جائے، یہ بھی محفل میلاد ہوتی ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، اب اس محفل میلاد منانے کا ثواب کتنا ہے، کتنا ثواب ہے؟ حضرت علامہ عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنت النعیم اللہ پاک نے ایک ایسی جنت بنائی ہے جس کو جنت الفردوس کے بعد خوبصورت بنایا، جنت الفردوس کے بعد خوبصورت جنت بنایا۔ فرمایا کہ جو بندہ میلاد النبی منائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن کے ہر طرف نعرے لگائے تو اللہ پاک اس کو جنت النعیم میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب ایک آج کل دنیا کا ایک بندہ اور ایک وہ بزرگ جو 200 300 400 سال پہلے دنیا میں چلے گئے، وفات پا گئے، وہ فرمائے تو ان کے قول میں الگ بات ہے۔ اگر آج کل کوئی بندہ بولے تو ہم نہ مانے، کوئی فکر نہیں۔ جب 400-500 سال پہلے والا بندہ بول کے چلا گیا کہ جشن ولادت منانے والے کو اللہ پاک جنت النعیم میں داخلہ عطا فرمائے گا تو کیا شان ہے اس کی، جشن میلاد منانا۔ اور کسی نے سوال کیا جشن میلاد منانا لکھا کہاں ہے، دکھاؤ جی، تو کسی عاشق رسول نے کہا کہ عاشق میلاد کے نصیب میں لکھا ہے۔ جو مرضی بولو، ہماری تو قسمت میں لکھا ہے، ہم تو جشن میلاد منائیں گے اور خوب کر کے ان کا چرچا، ہر طرف جھنڈے ہرے لہرائیں گے، گھر تو کر گیا پوری گلی محلوں کو سجائیں گے۔ اور کسی نے اور کیا لکھا کہ یہ جو عید میلاد منانا ہے یہ تو ہر عاشق رسول کا کام ہے، شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ کسی کی شادی کروا دو، کسی کے گھر میں بہن بیٹھی ہے، بیٹی بیٹھی ہے، اس کی شادی کروا دو، یاد نہ کرو۔ بھائی اس کو تب یاد آتا ہے جب اس کو ماہ میلاد کا مہینہ نظر آتا ہے۔ عید الفطر پہ دیکھیں 5,000 کے سوٹ پہنے پھرے ہوتے ہیں، ہاں
کچھ نہیں ہوتا. کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک رات میں 1000 روپے کی گتھیاں پیسوں کی جا رہی ہیں، اس وقت تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف ہوتی ہے تو جشن میلاد پہ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے بھائی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن. یہ تو عید کہیں لکھی نہیں ہوئی. کیسے مناتے ہو تم عید بھائی؟ اگر ہم انہیں کہیں کہ یہ جو ہماری عید ہے، اس عید جیسی کوئی عید ہی نہیں ہے. یقیناً اگر دیکھا جائے تو یہ عید میلاد النبی ایک ایسی عید ہے، اس عید جیسی کوئی عید ہی نہیں. اور ایک شاعر نے لکھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سارے لگائے نعرہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. اور یہ نعرے لگاتے رہیں. جب بھی گھر کے اندر داخل ہوں تو سرکار کی آمد کے نعرے لگا کے داخل ہو جائیں. یقیناً وہاں پر کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف داخل نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ گھر عاشق میلاد کا ہے بھائی. وہ گھر اس بندے کا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے نعرے لگا رہا ہے. کتنی پیاری فضیلت ہے. اور فرمایا حضرت عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جتنی عزت عاشق میلاد، عاشق ربیع الاول، عاشق محفل میلاد، عاشق درود السلام کو اللہ پاک نے دی ہے، اتنی عزت نمازی کو نہیں دی. وہ کیسے؟ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہا ہے وہ. اب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، محفل میلاد بھی کرتا ہے، اس کے بارے نہیں آ رہے ہیں. اور اس سے پہلے یہ فرمایا کہ تم میلادی بعد میں بنو، نمازی پہلے بنو. میلاد کرنا مستحب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ملے گا، کر لے گا تو ثواب مل جائے گا. نمازی نہیں بنے گا تو گناہ ہے، نماز پڑھ لے گا تو ثواب ہے. اور پہلے نمازی بنو، بعد میں میلادی بنو. میلادی تو ہر کوئی بن جاتا ہے، مگر نمازی کوئی نہیں بنتا. میلاد پر جاتے ہوئے رات کو 2 بجے آ رہے ہوتے نہیں. کہاں جی، محفل پر گئے تھے، بڑے بڑے علماء کرام آئے تھے، صبح فجر کے ٹائم سو رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جس آقا کے میلاد منانے گئے، اس آقا نے میلاد کے اندر ہی میں بتایا تھا کہ نماز بھی پڑھنی ہے. بھائی اتنے ہزاروں بندے تم نے اکٹھے تو کر لیے، نماز ہی کتنے واپسی بھیجے. الحمدللہ دعوت اسلامی یہ ذہن دیتی ہے. الحمدللہ ہمارا اپنے ایک شیڈول ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیں گے نا اپنے محفل میلاد کے اندر تو انشاءاللہ کافی فائدے ہوں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شیڈول ہے کہ جب بھی کوئی عشاء کے بعد محفل ہوتی ہے، عشاء کے بعد سے لے کر 2 گھنٹے یہ محفل کے ہوتے ہیں. اس سے اوپر نہیں جاتے، اس سے نیچے نہیں آتے. 2 گھنٹے کے اندر ہی بیان ہوتا ہے، 2 گھنٹے کے اندر ہی کھانا، 2 گھنٹے کے اندر ہی نعت، 2 گھنٹے کے اندر تلاوت. تاکہ اس کا فائدہ یہ ہو کہ لوگ فجر کی نماز جا کے ادا کر سکیں. اس کا مین فائدہ یہ ہو. یہ نہ ہو کہ ساری رات ہم بٹھاتے رہیں ان کو، نعرے لگاتے رہیں، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگ رہے ہیں. کیا ہے جی؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بھائی عشق مصطفیٰ میں زندگی فضول ہم نے کر دی. عشق مصطفیٰ ہی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. موت بھی قبول کر لی. اس بندے کی سمجھ نہیں آتی جس بندے نے موت کو قبول کر لیا، 5 رکعت 4 رکعت 2 رکعت 3 رکعت نماز قبول نہ کی. اس بندے کی کیا سمجھ آنی ہے بھائی؟ موت قبول کر لی، موت بھی قبول ہے، نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں. اللہ پاک نے اتنا پیسہ دیا ہے، اس پر حج کرنا فرض ہے، حج قبول، حج جو ہے نا قبول نہیں کیا اس نے. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہر عاشق میلاد کو غور کرنا چاہیے. پیارے اسلام بھائیو، حضرت علامہ عبد الرحمن اسماعیل حق کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم محفل میلاد مناؤ، جب تم محفل میلاد مناؤ، ایسا مناؤ کہ زندگی کے تمہارا آخری میلاد ہے، اور اس میلاد کے اندر تم ایسی نیت کر کے جاؤ کہ آئندہ میری نماز قضا نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئندہ کو میری نماز قضا نہیں ہوگی، اس میلاد کے اندر نیت کریں تو وہ میلاد اللہ پاک آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. آپ کا میلاد اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا جس نماز کے اندر نماز کی نیت، جس میلاد کے اندر نماز کی نیت کی جائے. کتنی پیاری فضیلت بتائی گئی. اور ایک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
12 ربیع الاول شریف کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو تشریف کب لائے یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ ایک اللہ پاک نے انسانوں کو نوازا، وہ تو نواز دیا۔ پھر دیکھیں ایک عالم دین نے یہاں پر ایک بہت پیارا نقطہ لکھا کہ صبح بہارا جو 12 ربیع الاول کو صبح منائی جاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ کتنا پیارا نقطہ ہمیں علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی۔ دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، اور درختوں میں پتے جھوم رہے تھے، ستارے ڈگمگا رہے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، رات کو بھی نوازا، دن کو بھی نواز دیا۔ جب دنیا میں تشریف لائے، رات کو بھی نواز دیا، دن کو بھی نواز دیا، اور پھر کیا نوازا کہ درخت جو تھے وہ جھنڈے بن گئے، ہر طرف پھیل کر پتے گونج رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے۔ وہاں اس دور کے صحابہ رسول جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، جب دنیا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، جن بزرگوں نے، جن ہستیوں نے زیارت کی، وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، اور جب دنیا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ایک نورانی قندیل دیکھی جو پوری دنیا کے اندر ایسی قندیل چھائی، لوگوں نے کہا کہ سورج نکل آیا، حالانکہ وہ سورج نہیں تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کی روشنی تھی۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں رو رو کر آ رہے ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے رو رو کر آ رہا ہوتا ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک عظیم وہ ہستی ہیں جو مسکرا کر دنیا میں تشریف لائے، اور ایسی مسکراہٹ جس نے دنیا اور اس کے اندر جو مافیا ہے سب کو روشن کر دیا۔ ایسے مسکرا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ایسی ایک گھڑی تھی، ایسا ایک وقت تھا جو دنیا یاد رکھے گی۔ ایسے کسی کی ولادت نہیں ہوئی جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ تو پیارے اسلام بھائیو، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو بیت اللہ جھومنے لگا، اللہ پاک کا گھر جھومنے لگا۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے دنیا کے اندر، کئی بت تھے جن کی ہندو پوجا کرتے تھے، غیر مسلم پوجا کرتے تھے، وہ بت آپ کی ہیبت سے گر گئے۔ کیا دنیا کے اندر وہ آ چکا ہے جس نے ہمیں گرانا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، جب گئے بت کے سامنے اور بت کو کہا کہ بچا سکتے تو اپنے کو بچا لے۔ اللہ پاک کے حبیب بت کے سامنے گئے، ایک تو جب پیدائش کے وقت بت گر گئے، پھر جب بڑے ہوئے بت کے سامنے گئے، اعلان کیا بچا سکتے تو اپنے آپ کو بچا لے، کانپنے لگ گیا، گر گیا خود۔ یہ بت تھے جو آپ کی ہیبت سے تھر تھرا کر گر گئے، تاب بھی نہیں لا سکے، اتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت تھی۔ مگر آج کل ہم ہیں کہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، مگر ہم اپنی اصلاح کی طرف نہیں جاتے۔ اصلاح کرنی ہے ہم نے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، اس کے اندر جلوس بھی نکلیں گے، محفلیں میلاد بھی ہوں گی، طرح طرح کی محفلیں سجائی جائیں گی، ہر گھر کے اندر لنگر و نیاز بھی ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا سبق سیکھنا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ محفل میلاد منا رہے ہیں، اس کے اندر ہماری نیت کیا ہے؟ اتنی بڑی محفل منا رہا ہوں میں کہ میرا نام ہو جائے، نام کے لیے نہیں، کام کے لیے منائیں۔ کہ نام کمانا ایک ہے، کام کرنا ایک ہوتا ہے۔ محفل میلاد کام کے لیے کریں، نام کے لیے نہ کریں۔ ہاں جو محفل نام کے لیے کی ہے اس محفل کا کوئی فائدہ نہیں، وہ گناہ ہے، گناہ، محفل نہیں ہے۔ ہاں جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو، اور ایسا تذکرہ ہو کہ ہر بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، تذکرہ ہو رہا ہو، محفل میلاد منائی جا رہی ہو، وہ محفل قبول ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں فلاں جگہ سے نعت خواں بلا رہا ہوں، اتنی فلاں جگہ سے نعت خواں آ رہا ہے جی، فلاں جگہ سے عالم دین بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کراچی سے آ رہے ہیں، اسلام آباد سے آ رہے ہیں۔ اب کیا ہے جی، نام ہوگا، نام نہیں، میلسی کے بلا لیں آپ، اسی کو بٹھا کر نعت سن لیں، یہ بھی محفل میلاد ہے۔ یعنی بڑے بڑے نعت خواں بلائیں آپ، ہاں سر والا نعت خواں ہوتا ہے، اس کے کہنے کچھ اور ہوتے ہیں، ایسا کر لیں آپ، اچھا نعت خواں بلا لیں، اللہ کی رضا کے لیے محفل رکھیں، انشاءاللہ اس کی محفل کا ثواب ہی الگ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔